إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. محترم بزرگوں اور دوستوں، مسلمان شخص کا بیت اللہ شریف سے، کعبہ سے جو مضبوط رشتہ ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے. پیدائش کے وقت سے جب وہ کچھ سمجھنے بوجھنے کے لائق ہو جاتا ہے، اس وقت سے لے کر کے موت کے وقت ایک مسلمان یہی سنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرض کردہ عبادتوں میں سے ایک عبادت حج بھی ہے. اور جب وہ نماز پڑھنے کو تیار ہوتا ہے، یا 7 سال کا ہو یا 6 سال کا ہو، تو وہ جس جہت میں رخ کرتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ ہم کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں، جو مکے میں ہے، جو ہمارا اور تمام مسلمانوں کا، مسلمان عالم کا قبلہ ہے. تو اس حیثیت سے ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شرط ہے. اگر دیدہ و دانستہ اگر کوئی کعبہ سے انحراف کرے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اور اگر کوئی غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھنے کو جائز قرار دے، مثلا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے اور کہے کہ یہ بھی جائز ہے، تو وہ مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے. ہاں، اگر قبلے کی سمت کا پتہ نہ ہو، تحری کرے، غور و فکر کرے، جس مقام پہ ہے وہاں لوگوں سے پوچھے کہ قبلہ کدھر ہے، پچھم کدھر ہے ہندوستان میں مثال کے طور پر، اور کوئی نہ بتائے تو پھر جس طرف غالب گمان ہو اسی طرف وہ نماز پڑھ لے. بات کو معلوم ہو کہ نہیں غیر قبلے کی طرف تم نے نماز پڑھی تو بھی نماز ہو جائے گی، پلٹانے کی ضرورت نہیں. بہرحال وہ جو کعبہ ہے مسلمانوں کا قبلہ، جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور جس کے احترام میں ہم اس کی طرف رخ کرنا یا اس کی طرف پشت کرنا پیشاب اور پاخانے میں درست نہیں سمجھتے، حتیٰ کہ نماز کے اندر تو مکروہ تحریمی اور نماز کے باہر مکروہ تنزیہی ہے کہ قبلہ کی طرف تھوکا بھی جائے. اس کعبہ کی عظمت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے. انہی مقامات میں سے ایک مقام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97، 96 اور 97 نمبر کی جو آیت ہے وہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے. اس آیت کو دیکھیے، پھر گفتگو آگے بڑھے گی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو روئے زمین میں لوگوں کے لیے اللہ کی عبادت کی خاطر بنایا گیا وہ وہی گھر ہے جو بکہ میں ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ کعبۃ اللہ دنیا کا پہلا گھر نہیں ہے. گھر اور بھی بہت سے آباد تھے دنیا میں، لیکن عبادت الہی کے لیے کوئی گھر موجود نہیں تھا.
تو اللہ کی عبادت کے لیے پہلا گھر، بسنے والا پہلا گھر نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ وہ کہاں ہے؟ عبادت الہی کے لیے بنایا جانے والا پہلا گھر مکہ میں، بکہ میں ہے، بکہ میں۔ اسی بکے کو مکہ کہا گیا ہے۔ یہاں اس آیت میں، آل عمران کی آیت میں بکہ ہے، اور سورہ الفتح کی آیت نمبر 24 میں وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے بطن مکہ کہا ہے، تو جو مکہ ہے وہی بکہ ہے۔ اب مکہ اس لیے کہتے ہیں کہ بڑے بڑے جابروں کی اور ظالموں کی گردن مکے نے مروڑی، اور اس کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابرہہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا اور کس طریقہ سے وہ ملیا میٹ ہوا معلوم ہے آپ کو۔ یا اس لیے اس کو بکہ کہتے ہیں کہ وہاں پہنچنے کے لیے بہت تعب اور بہت مشقت کی ضرورت ہے، جو بھی وجہ ہو، لیکن وہی بکہ مکہ ہے۔ یہی دو نام قرآن مجید میں آیا ہے، بکہ اور مکہ۔ باقی بلد امین آیا ہے، حرمن آمنن آیا ہے، یہ نام نہیں ہے، صفت ہے۔ ام القریٰ ہے، یا من قریتک التی اخرجت کا قریہ ہے، جو مکے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور مکے سے کے علاوہ دوسری بستیوں کے لیے بھی قریہ بولا جاتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں قریہ دیہات ہے، نہیں، قریہ اس بستی کو کہتے ہیں جہاں لوگ آباد ہو، اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں لوگ آباد ہو۔ یہ شہر جو آباد ہے یہ بھی قریہ ہے۔ عام طریقہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ قریہ دیہات کو کہتے ہیں، اللہ نے مکے کو قریہ کہا ہے، تو معلوم ہے کہ جہاں انسانی آبادی ہو وہاں قریہ ہے۔ ہاں دیہات ہوتا ہے، اور دیہات کی ضد بادیہ ہوتی ہے، مدینہ اور بادیہ، شہر اور شہر کا جو علاقہ دور کا ہوتا ہے۔ لیکن عام طریقے سے ہم لوگ قریہ گاؤں سمجھتے ہیں، وہ قریہ اصل میں وہی ہے جہاں انسان بستا ہو۔ تو وہ گھر کہاں ہے؟ بکہ میں ہے۔ مبارکت ذات برکہ، بڑی برکت والی جگہ ہے مکہ۔ کعبۃ اللہ اور مکہ بڑی بابرکت جگہ ہے۔ اب اس سے بڑی برکت کیا ہوگی کہ جس نے اس گھر کا قصد کیا، حج کیا، تو اس کے اگلے پچھلے سال اس کے سارے اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس سے بڑی برکت کیا ہوگی؟ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ جس نے اللہ کے لیے کعبۃ اللہ کا قصد کیا، ارادہ کیا، حج کیا، حج مانے قصد و ارادہ، مخصوص اعمال کی ادائیگی کے لیے، اور فسق و فجور کی باتیں نہیں کی، اور شہوانی باتوں سے گریز کیا، تو وہ ایسے لوٹا جیسے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی معصوم عن الخطا، گناہوں سے پاک صاف ہو کے لوٹا، بشرطے کہ وہ اس عہد پہ قائم رہے جو عہد اس نے اللہ سے کیا ہے۔ کچھ لوگ حج کر کے آئے پھر بے ایمانی کی راہ پہ لگ گئے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حج مقبول کی علامت یہ ہے کہ حج سے پہلے کی جو حالت ہو وہ حج کے بعد کی حالت اس سے بہتر ہو جائے، اور پہلے سے بھی اگر آپ اچھے تھے تو حج کے بعد اور مزید اچھے ہو جائے۔ اگر بگڑ گئے، گناہ میں ملوث ہو گئے، تو یہ سمجھے کہ آپ کا حج قبول نہیں ہوا۔ بہرحال ایک برکت تو آپ نے یہ دیکھی کہ اس گھر کی زیارت گناہوں کا کفارہ ہے۔ عمرہ کرتے ہیں اگر تو آپ نے فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، عمرہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے۔ دوسری برکت یہ ہے کہ وہاں ادا کی جانے والی عبادتیں دوسری جگہوں پر عبادت کرنے والی عبادتوں کے مقابلے میں زیادہ افضل ہوتی ہے، مضاعف ہوتی ہے، ثواب بہت بڑھ کے ملتا ہے۔ کتنا بڑھ کے ملتا ہے؟ نماز کے سلسلے میں تو ہے کہ 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن کچھ علماء نے کہا کہ روزہ بھی 1,00,000، صدقہ بھی 1,00,000، لیکن نہیں، نماز کے سلسلے میں حد محدود ہے۔ 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے، لیکن ہاں مکہ چونکہ افضل ترین مقام ہے، اس لیے کہ وہاں اگر کوئی رمضان گزارتا ہے، کوئی وہاں صدقہ دیتا ہے، کوئی وہاں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کوئی وہاں ذکر و اذکار کرتا ہے، تو یقیناً دوسرے مقامات کے مقابلے میں افضل ہے، جگہ کی افضلیت کی وجہ سے۔ تو یہ جو افضلیت ہوگی یہ کیفیت میں ہوگی، کمیت میں نہیں ہوگی، تعداد میں نہیں ہوگی۔ تعداد میں صرف نماز ہے جو 1,00,000 نماز کے برابر ثواب، سوائے مسجد نبوی کے کہ وہاں نماز پڑھنے کا ثواب 1,000 ہے۔ صحیح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری اس مسجد میں نماز صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من 1000 صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام،
میری اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز 1000 نماز کے برابر ہے دنیا کی دوسری مساجد کے مقابلے میں سوائے مسجد حرام کے. وصلاۃ فی المسجد الحرام افضل من صلاۃ فی مسجد 100 صلاۃ. اور کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنا مسجد حرام میں نماز پڑھنا میری اس مسجد کی نماز سے 100 گنا افضل. تو اگر 1000 کو 100 سے ملٹیپلائی کرے تو 1,00,000 ہو جاتا ہے. یہ فضیلت انبیاء کرام کے ذریعے بنائی جانے والی سب سے پہلی مسجد ہے کعبہ، اس لیے ہے. اور اس کے بعد نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بنائی گئی مسجد نبوی ہے، اس کا ثواب 1000 نماز کے برابر. اور بیت المقدس میں نماز پڑھنے والے کا ثواب جو حضرت یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم حضرت ابراہیم کے پوتے نے بنایا تھا، اور جس کی ایک مدت مدید کے بعد تجدید کی تھی حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام نے، اس میں نماز پڑھنے کی فضیلت کے سلسلے میں جو حدیث آئی ہے کلام ہے، لیکن انشاءاللہ حدیث درجہ حسن کی ہے کہ 500 نماز کا ثواب ہمیں ملے. تو کعبۃ اللہ میں 1,00,000، مسجد نبوی میں 1000 اور بیت المقدس میں 500. اس لیے اگر کوئی کسی چیز کی نیت مانے، منت مانے کہ بھئی بیت المقدس میں جا کر کے ہم 2 رکعت اللہ کے لیے نماز ادا کریں گے، تو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسجد نبوی میں پڑھ رہا مدینے کا ہو تو اس سے افضل مسجد تو یہاں ہے. اگر جاتے ہو تو ٹھیک ہے جاؤ، منع نہیں کریں گے، لیکن اگر چاہتے ہو کہ یہاں پڑھ لیں تو یہاں بھی پڑھ سکتے ہو، نظر تمہاری پوری ہو جائے گی الحمدللہ. سب سے قدیم مسجد جو اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی وہ کعبۃ اللہ ہے. قدیم مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے. اگر آپ کسی محلے میں رہتے، ایک مسجد پہلے سے موجود ہے، دوسری مسجد محلے میں بنا دی گئی ہے اور کوئی وجہ امتیاز دونوں مسجد میں نہیں ہے، تو آپ پرانی مسجد میں نماز پڑھیے. علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ اگر مسلمان ایسے محلے میں رہتا ہو جہاں 2 مسجدیں ہیں، پہلی ایک پرانی اور نئی، ایک مسجد آ گئی ہے، تو پرانی مسجد میں نماز پڑھنا پہلی مسجد میں نماز پڑھنا نئی مسجد کے مقابلے میں افضل ہے. تو 2 برکت آپ نے ملاحظہ کی. اور تیسری برکت یہ ہے کہ اس بے آب و گیاہ وادی میں جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور بیٹے اسماعیل شیرخوار کو چھوڑا تھا، بے آب و گیاہ وادی جس کو قرآن نے کہا ہے غیر ذی زرع، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، وادی غیر ذی زرع جہاں کوئی چیز اگتی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا. اللہ کی طرف سے روزی ہے کہ دنیا کا سارا پھل مکے میں جمع کر دیا جاتا ہے. دنیا کا سارا پھل جو کہیں نہ ملے وہ مکے میں ملے، کیونکہ سالوں بھر اس قدر لوگوں کا ازدحام ہوتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، اور بعض موسم میں تو لاکھوں اور کروڑوں کی لاکھوں کی تعداد میں ہو سکتے ہیں. تو دنیا کے سارے پھل فروٹ مرچنٹ جو ہوتے ہیں وہ 1 نمبر سامان وہاں پہلی فرصت میں بھیجتے ہیں تاکہ وہاں سے ان کو بینیفٹ زیادہ ملتا ہے، ریٹرن زیادہ آتا ہے، اس لیے وہاں بھیجتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا معجزہ دیکھیے، حضرت ابراہیم کی دعا کی برکت دیکھیے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، جہاں ایک پھل نہیں اگ سکتا تھا دنیا کا سارا پھل مل جائے گا. یَأْتِیہا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَکان، دنیا کے ہر طرف سے آسانی سے مکے والے کو روزی ملتی ہے. دانا پھل لانے کے لیے کہیں جانا نہیں ہے ان کو، ساری کچھ چیزیں وہاں مہیا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا فضل دیکھیے. تو یہ ہے اس کی برکت. وَيُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ. انہی برکتوں میں سے ایک بڑی برکت یہ کہ وہاں ایک پانی پایا جاتا ہے جس کو آدمی اگر کسی غرض سے پیتا ہے سچی نیت سے تو اللہ تعالیٰ اس کی غرض پوری کر دیتا ہے. میری مراد ہے ماء زمزم سے، جس کے متعلق نبی صاحب نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، جس نیت سے زمزم پیا جائے انشاءاللہ وہ مقصد حاصل ہوگا. اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں. مبارکن، وہ جگہ مکہ جائے برکت ہے. یہ چند برکت کی صورتیں آپ کے سامنے رکھی. وہدی للعالمین، تمام جہان کے لیے ہدایت ہے. ساری دنیا کے مسلمان کونے کونے سے دنیا کے حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں. کتنے ماشاءاللہ بدعقیدہ لوگ خبر پرست وہاں جا کر کے موحد بن جاتے ہیں. کتنے گمراہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں کو وہاں دیکھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں تو ہدایت کی راہ پہ آ جاتے ہیں. ہدی للعالمین. اور ایک ہدایت کا یہ مطلب ہے کہ دنیا کے سارے مسلمان مشرق مغرب شمال جنوب کے سب اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. وہ جو کعبہ کے گرد جو ایک دائرہ بنتا ہے مطاف میں، چھوٹا سا دائرہ، اور اس کے بعد مسجد حرام کا دائرہ، وہ دائرہ ساری دنیا تک بڑھ جاتا ہے.
ساری دنیا تک وہی دائرہ بڑھتا ہے. یہ ہے ھدی للعالمین. فیہ آیات بینات، اس کعبہ میں، اس مکے میں بہت سی واضح علامتیں ہیں جس کو دیکھ کر ایمان و یقین تازہ ہوتا ہے، اللہ کی توحید مضبوط ہوتی ہے. انہی آیات بینات میں فیہ مقام ابراہیم، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اب ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ یا تو خاص جگہ مراد ہے یا عام جگہ مراد ہے. خاص جگہ بولیں تو وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے جنہوں نے کعبہ کی تعمیر کی تھی، جس پر حضرت ابراہیم کے قدموں کا دونوں نشان موجود ہے، گہرا نشان، جیسے گیلی مٹی پہ نشان پڑتا ہو پاؤں کا. یہ بھی موجودہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو زندہ جاوید ہے. اللہ اکبر. یہ مقام ابراہیم سے مراد وہ تمام جگہیں ہیں جہاں ابراہیم مناسک حج کی ادائیگی میں کھڑے ہوئے، ٹھہرے. اس میں وہ پتھر بھی ہے، وہ کعبہ بھی ہے، حج، اور اس کے بعد عرفہ بھی ہے، مزدلفہ بھی ہے، مینا بھی ہے، یعنی تمام مشاعر مقدسہ، مقدس مقامات جہاں حج کے دنوں میں حاجی عبادت کے لیے ٹھہرتا ہے. اور جب کوئی لفظ خاص معنی اور عام معنی دونوں پر اطلاق، کسی لفظ کا اطلاق ہو، اگر کوئی لفظ خصوصی معنی پر بھی دلالت کرے اور عمومی معنی پر بھی دلالت کرے تو اصولی قاعدہ ہے کہ بہتر ہے کہ اس لفظ کو عمومی معنی پر محمول کر لو تاکہ خصوصی معنی اس عمومی معنی کے اندر داخل ہو جائے. تو اگر مقام ابراہیم سے مراد وہ تمام مکے کی جگہ جہاں ابراہیم کھڑے ہوئے حج کے درمیان، اگر یہ معنی کر دیں گے تو وہ پتھر بھی اس کے اندر آٹومیٹکلی داخل ہو جائے گا جس پر کھڑے ہو کر کے انہوں نے کعبہ تعمیر کیا تھا. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم من دخلہ کان آمنا، جو وہاں داخل ہو گیا وہ امن میں چلا گیا، محفوظ ہو گیا، ولد امین ہے وہ. مکہ جیسے زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں، مکہ شہر کے اندر اگر کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل کو بھی پاتا تو اسے تعرض نہیں کرتا، اس کی دھر پکڑ نہیں کرتا، اس کے حرم سے باہر نکلنے کا انتظار کرتا. لیکن مکے میں خون ریزی نہیں کرتا. مکہ خون ریزی کی جگہ نہیں ہے، خوف پھیلانے کی جگہ نہیں ہے، دہشت گردی کی جگہ نہیں ہے، وہ شہر امن ہے. من دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ ہی کے لیے لوگوں کے اوپر، کعبہ کا قصد ہے، حج ہے، اللہ ہی کے لیے. اور جو کام اللہ ہی کے لیے کیا جائے اسی کا نام توحید ہے، کہ اس میں اپنے نفس کو دخل نہ ہو، کسی اور کو دخل نہ ہو. تفریحی سفر کرنے کے لیے گئے ہیں، استطلاعی سفر ہے، تاریخی مقامات کو دیکھنے کے لیے خالی گئے ہیں، انجوائے کرنے کے لیے گئے ہیں، تو حج نہیں ہوگا. للہ، اللہ کی عبادت کے لیے گئے، خالص اللہ کی عبادت کے لیے. گویا یہ عبادت توحید پر ہی مبنی ہے. اگر ریاکاری ہے، خلوص نہیں ہے تو بیکار ہے. للہ علی الناس، لوگوں پر، لیکن تمام لوگوں پر نہیں. آگے بدل الباز ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو کعبہ پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو اسی لوگ پر، تمام لوگوں پر نہیں. کل سے بعض الگ کر دیا گیا، من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتا ہو کعبہ پہنچنے کی. اب استطاعت تین طرح کی ہوتی ہے، بدنی طاقت ہوتی ہے، مالی طاقت ہوتی ہے، اب بدنی مالی دونوں ہوتی ہے. کون سی طاقت مراد ہے؟ آیت کو مطلق رہنے دیجیے، جس کو جو طاقت ہو وہاں پہنچنے کی پہنچے. قرب و جوار کا آدمی ہے یا 200 400 500 کلومیٹر تک کا دوری کا آدمی ہے، جوان ہے، صحت مند ہے، پیدل چل کر کے بغیر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے ہوئے اگر مکہ وہ پہنچ سکتا ہے اور اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ضروری نہیں کہ وہ سواری کرے اور پیسے کا انتظام کرے، پیدل جائے، جا کے حج کر لے. اور اگر کسی کے پاس مالی طاقت ہے لیکن بدنی طاقت نہیں، سواری پر اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ کر جا نہیں سکتا، تو اس پر لازم ہے کہ وہ دوسرے کو اپنا نائب بنائے کہ وہ جا کر کے حج بدل کر لے. لیکن حج بدل کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنا حج کیا ہوا ہو. تو اگر بدنی قوت نہیں ہے، مالی قوت ہے تو دوسرے کو نائب بنا دو. اور اگر کسی کو مالی اور بدنی قوت دونوں ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ جا کر کے حج کرے. اچھا، کسی کے پاس بدنی اور مالی دونوں قوت ہے لیکن ایک شرط نہیں ہے، وہ شرط ہے خاص عورت کے لیے کہ اس کے ساتھ شوہر نہیں جا رہا ہے یا بے شوہر والی ہے اور کوئی محرم بھی نہیں جا رہا ہے، اور محرم کو لے جانے کے لیے اس عورت کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، تو ہر چند کے جسمانی اور مالی طاقت اس کو حاصل ہے لیکن
شوہر اور محرم کے ساتھ ہونے کی جو قید اور شرط ہے وہ نہیں ہے تو اس عورت پر حج فرض نہیں۔ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس جو طاقت ہو اور جس پر جو حکم اپلائی ہوتا ہو اس کے مطابق وہ فریضہ حج کو ادا کرے۔ یہ حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے مسلمان عاقل بالغ پر، مستطیع پر، لیکن بحیثیت مجموعی مسلمانوں پر ہر سال فرض کفایہ ہے۔ کوئی ایک سال نہیں جانا چاہیے بغیر حج کے۔ انفرادی طور پر آپ پر ایک مرتبہ حج فرض ہے اگر آپ مستطیع ہیں تو، لیکن بحیثیت مجموعی ہر سال ایک سال بھی مکہ میں بغیر حج کے نہیں ہونا چاہیے، الا یہ کہ کوئی ایسی وبائی بیماری پھیل جائے، تعاونی بیماری پھیل جائے، سمجھا کہ نہیں۔ الحمدللہ کورونائی وبا کے درمیان بھی مخصوص تعداد میں 10,000 کی تعداد میں یا اس سے زیادہ کی تعداد میں، اور اس سال تو ماشاءاللہ اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج کر رہے ہیں، لیکن حج کبھی بند نہیں ہو سکتا ہے الا یہ کہ حج کرنا کسی طرح بھی سمبھو نہ ہو، ممکن نہ ہو، آفات اور بلیات ہو، وبائی امراض ہو تو حج حکومت بند کر دے تو کر دے، ورنہ دنیا کے کونے کونے سے مسلمان جنہوں نے حج نہیں کیا ہوتا ہے وہ وہاں جاتے ہیں حج کرنے کے لیے۔ تو بحیثیت مجموعی ہر سال فرض کفایہ، اور انفرادی حیثیت سے مسلمان کے اوپر صرف ایک مرتبہ حج فرض ہے، الا یہ کہ آدمی اپنے اوپر فرض کر لے، اللہ میرا بیٹا بہت بیمار ہے اکلوتا ہے، یا اللہ اگر اس کو شفا مل گئی اچھا ہو گیا تو میں عمرہ کروں گا، یا اللہ ایک حج کر لوں گا، حالانکہ اپنا حج کیا ہوا ہے، تو اب اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے فضل سے اس کے بیٹے کو شفا دے دی تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ وَأَوْفُوا نُذُورَكُمْ اپنی منت جا کر کے پوری کرے۔ یہ آپ نے خود اپنے اوپر واجب کیا، اللہ نے واجب نہیں کیا، اللہ نے تو ایک طرف واجب کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایھا الناس حجوا، اے لوگوں کعبہ کا حج کرو، تو ایک صحابی نے کہا افی کل عام یا رسول اللہ، ہر سال کریں؟ آپ چپ رہے، پھر اس میں آپ نے فرمایا ایھا الناس حجوا، حج کرو، کہا افی کل عام یا رسول اللہ، ہر سال، پھر آپ چپ رہے۔ تیسری مرتبہ میں آپ نے فرمایا اے لوگوں کعبۃ اللہ کا حج کرو، اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ ہر سال حج کریں، تو آپ چپ رہے، یہاں تک کہ چوتھی مرتبہ میں یا غالباً تیسری مرتبہ میں ہی آپ نے فرمایا کہ لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ذلك، اگر میں ہاں کر دیتا تو ہر سال مستطیع پر حج فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتی۔ اس لیے مستطیع پر صرف ایک مرتبہ فرض ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا بحیثیت مجموعی مسلمانوں پر جو لوگ حج نہیں کیے ہوئے ہیں وہ ہر سال جا رہے ہیں الحمدللہ۔ من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جس نے کفر کیا اللہ تعالیٰ عالم سے بے نیاز ہے۔ اب یہ کفر کرنے کا کیا مطلب؟ حج کی فرضیت کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد یعنی کوئی کہے کہ نہیں حج فرض نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اگر حج کی فرضیت کا انکار کرے گا تو مرتد ہے، مرتد ہے، کافر ہے، اور اس کا کفر اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کا نقصان اس کو ہوگا۔ یا یہ کہہ لیجئے کہ حج کی فرضیت کی تاکید کو بتانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ومن کفر، مستطیع ہے، 20 سال سے استطاعت ہے لیکن جاتا نہیں ہے حج کرنے، گھر بنا لیں گے تب نا، بیٹی بیٹا کا بیاہ کر لیں گے تب نا، اس کے بعد اب پوتی بھی جوان ہو گئی ہے اس کا بھی بیاہ کر لیں گے تب، اور ذرا سے بوڑھے ہو جائیں گے تب۔ یہ جو ٹال مٹول کر رہے ہو حج کی فرضیت کے بعد، تو وعید کے طور پر، زجر و توبیخ کے طور پر کہا کہ جو کفر کرتا ہے یعنی ٹال مٹول کرتا ہے، استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، تو وہ گویا کہ کافر ہے اور اللہ تعالیٰ سارے عالم سے بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بطور زجر و توبیخ کے ہے۔ یا بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، ظاہری طور پر بھی ہے کہ اگر آدمی مستطیع ہو اور نہ جائے تو واقعی وہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن یہ قول سب سے ضعیف ہے، کیونکہ ایک ضعیف روایت ہے کہ جو زیادہ اور راحلہ کا مالک ہو جائے، توشہ اور سواری کا مالک ہو جائے اور حج نہ کرے تو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی مرے کہ عیسائی مرے، سمجھا، مگر یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو راجح قول یہ ہے کہ اگر حج کی فرضیت کا کوئی انکار کرتا ہے یا حج کی فرضیت کی ادائیگی میں استطاعت کے باوجود ٹال مٹول کرتا ہے تو بطور زجر توبیخ اس کو کفر سے اللہ نے تعبیر کیا ہے، تاکہ آپ جلدی کریں حج کرنے، مبادا آپ کی موت آ جائے اور آپ پر یہ فرض باقی رہ جائے۔ اللہ ہر کام اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر کرے گا، لیکن یہ نہیں کہ فلاں فارغ ہو جائے، فلاں کا بھی بیاہ کر لیں، فلاں کر لیں، فلاں کر لیں، آپ پر حج فرض کا ہو گیا، جوان آدمی ہے جا کے پہلے حج کر کے آئیے، انشاءاللہ ہر کام کے لیے اللہ نے وقت مقرر کیا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ آسان فرمائے گا۔ فقر و فاقہ کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ جی تابعوا بین الحج والعمرہ، حج کرو، عمرہ کرو، عمرہ کرو، حج کرو، یہ تمہارے گناہوں کو اور تمہاری تنگیوں کو ایسے مٹا دیں گے جیسے کہ لوہے کی بھٹی، آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اگر مالداری چاہیے اور گناہوں سے کفارہ چاہیے تو
بکثرت کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرو، عمرہ اور حج کی ادائیگی کیا۔ یہ مختصر سی تفسیر تھی اس آیت کی، جس سے آپ کو عظمت کا پتہ چل گیا کہ کعبۃ اللہ کی کیا عظمت ہے، اور یہ کہ حج جو اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت ہے، وہ صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اور تمام عبادتیں صرف اللہ کے لیے کی جائے، یہی توحید ہے۔ اور اسی کی تثبیت اور تحقیق کے لیے، اسی کو پختہ کرنے اور ثابت کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء اور رسول بھیجے، اور ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، انس و جن کو پیدا کیا ہے اللہ نے اپنی توحید کے لیے، کہ بلا شرکت غیر اسی کی بندگی کی جائے، نماز اسی کے لیے پڑھا جائے، روزہ اسی کے لیے رکھا جائے، صدقہ زکوٰۃ اسی کے لیے کیا جائے، حج اسی کے لیے کیا جائے، بھروسہ دل کا سچا بھروسہ اسی پر کیا جائے، خوف اسی سے کھایا جائے، امید اسی سے رکھی جائے، مغفرت کے لیے اسی سے دعا کی جائے، وغیرہ جتنی عبادات ہیں، قلبی عبادت ہو کہ لسانی عبادت ہو کہ بدنی عبادت ہو، جسمانی ظاہری عبادت ہو کہ باطنی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو کہ مالی عبادت ہو، ساری کی ساری عبادت اللہ کے لیے، یہی توحید ہے۔ اور دوسری شرط جو عبادت کے لیے ضروری ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ وہ حج جو گناہوں کا کفارہ ہے، جس کو حج مبرور کہا گیا ہے، یہ وہ حج ہے جو سنت نبوی کے مطابق ہے، بر سے مشتق ہے، جو نیکیوں پر مشتمل ہے، اور نیکی اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جائے، توحید پر مبنی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ ایون جو کعبہ جسے حضرت ابراہیم نے بنایا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جملہ مترجمہ سمجھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم پہلے معمار ہیں کعبہ کے، اس سے پہلے کعبہ نہیں تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کعبہ بہت پہلے سے تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، کچھ علماء کہتے ہیں کہ صاحب فرشتوں نے بنایا تھا، اب آدم نے بنایا ہو کہ نوح نے بنایا ہو کہ کسی نے بھی بنایا ہو، لیکن قرآن مجید کی یہ آیت کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی بیوی بچے کو وہاں ٹھہرایا اور کہا رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے بیت محرم کے پاس، تیرے عظمت اور حرمت والے گھر کے پاس رکھ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ گھر پہلے سے موجود تھا، اس کے نشانات ختم ہو گئے تھے، بنیادیں ریتوں میں دفن ہو گئی تھی۔ تو جب اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ کعبہ تعمیر کرو، تو اللہ نے وہ جگہ ان کے لیے متعین کر دی کہ یہی وہ جگہ ہے، کعبہ کی بنیادیں دکھلا دی۔ اب کیسے دکھلا دی اس میں بحث مت کیجیے، کہ ہوا آئی، کہ بارش کی بدلیوں نے سایہ کر دیا، کہ سانپ آیا اور چاروں طرف گھوم گیا، یہ سب تفصیلات میں مت جائے، یہ سب کی کوئی اتھینٹسی نہیں ہے، جگہ بتا دیا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے ابراہیم کو کعبہ کی جگہ بتلا دی اور کہا اللہ تشرک بی شیئا، یہ مرکز توحید میں ہے، تم امام الموحدین ہو، مرکز توحید بناؤ، صاف ستھرے عقیدے کا یہ سب چشمہ ہوگا یہ۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور طواف کرنے والوں کے لیے، اور قیام یعنی نماز پڑھنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، قیام رکوع سجدہ یہ ارکان صلاۃ ہے، تو نماز پڑھنے والے کے لیے اور طواف کرنے والے کے لیے۔ طواف سے بڑھ کر ہے نماز، لیکن اللہ نے یہاں نماز کو مؤخر کیا، طواف کو پہلے ذکر کیا، کیوں؟ اس لیے کہ طواف صرف بیت اللہ شریف کے ساتھ خاص ہے، دنیا کی کسی بھی مسجد کا، کسی بھی قبر کا، کسی بھی جگہ کا، نبی صاحب کے حجرے کا، نبی صاحب کی قبر کا بھی اگر آپ طواف کرتے ہیں تو حرام عبادت ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ طواف کسی روضے کا، کسی مزار کا، کسی بڑے بزرگ کا جائز ہے، تب تو آپ اسلام سے ہی خارج ہیں۔ تو چونکہ یہ عبادت صرف کعبۃ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس لیے اللہ نے طواف کو مقدم کیا نماز کو، ورنہ نماز تو اہم چیز ہے۔ اللہ یہ کہ وہ طواف جو کعبہ جو حج کا رکن ہو تو وہ ایک پارٹ ہے، حج کے پارٹ میں سے ایک پارٹ ہے، لیکن آن دی ہول نماز جو ہے طواف کے مقابلے میں افضل ترین نماز، بلکہ ارکان اسلام جو 4 ہیں توحید کے بعد، اس میں سب سے اہم چیز نماز ہے۔ تو کہا گیا کہ پاک کرو میرے اس گھر کو، بیتی اللہ اکبر وطہر بیتی، یہ اضافت تشریف کے لیے ہے، عظمت والا گھر میرا گھر ہے، میرا گھر، اس کو مانوی نجاستوں سے، شرک اور بدعت کی علائشوں سے پاک کرو۔ کوئی بھی یہاں کر کے اگر شرک کا کام کرے گا، بدعت کا کام کرے گا، روزے کی جالی کو ایسے پکڑے گا، کعبہ کی دیواروں کو پکڑے گا، اس کو چومے گا، اس کو روکو، منع کرو، نہیں باز آتا ہے تو اس کو دھکا دے کے باہر کرو۔ وہاں کسی بھی بدعت اور کسی بھی شرک کے کرنے کی گنجائش نہیں ہے، یہ رب العالمین نے فرمایا۔ کوئی نعرہ بازی کرے، کسی پارٹی کا جھنڈا لے کے جائے، اس کو منع کرو۔ وہاں کا صرف ایک شعار ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ ہم تیری پکار پر بار بار حاضر ہیں،
وہ پکار جو تو نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ذریعے دنیا کو سنائی تھی، اور وہ پکار جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایھا الناس حجو، اسی پکار کو پر لبیک کر رہا ہوں، بار بار میں حاضر ہوں۔ یہ محبت اور فدائیت جو ہے، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں تیری عبادت کے لیے۔ توحید کا یہ سلوگن جو ہے، یہ شعار، یہ سمبول جو ہے، یہ بھی دیکھیے کس قدر توحید کی دلالت ہے۔ تو کعبہ کی تعمیر توحید پر ہے، کعبہ کو پاک کرو شرک کی نجاستوں سے، جو باطنی نجاست ہے، اور ظاہری نجاست یعنی گندگی وغیرہ سے پاک کرو، قاذورات سے، میل کچیل سے پاک رکھو، صاف رکھو۔ اور اسی کا دائرہ ہے یہ مسجد، اسی کی توسیع ہے، اسی کا امتداد ہے یہ۔ تو مسجدوں کو بھی صاف ستھرا رکھو، نبی صاحب نے کہا مسجدوں کو صاف ستھرا رکھو۔ نہیں اپنے کر سکتے تو ایک مزدور رکھ دو، مؤذن رکھ دو، پیسہ دو، اس کو کہو صفائی ستھرائی کرو۔ جائیے کسی مسجد میں جھول جھکر سے اٹی ہوگی مسجد، اور اسی میں کسی کنارے پہ پیشاب پہ کھانا بنائے ہوا ہے مسجد کے اندر میں، وہ بدبو کرتا ہے انتہائی، جہاں سے بدبو نمازیوں کو لگتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی صاحب نے کہا کہ ہر محلے میں مسجد بناؤ وقتی نماز کے لیے، وَأَمَرَ أَن تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ، وہاں خوشبو ملا کرو جی، اور صاف ستھرا کیا کرو۔ کعبہ کی دیوار پر تھوکو مت، صاف ستھری جگہ رکھو۔ قبلہ کی دیوار پر عبادت کی جگہ ہے، لوگ یہاں آتے ہیں بیٹھتے ہیں۔ جمعہ کے دن نہا دھو کر کے آیا کرو، صاف ستھرا کپڑا پہن کے آؤ، مسواک کر کے آؤ، خوشبو لگا کر کے آؤ، کیونکہ آدھا گھنٹہ 45 منٹ بیٹھو گے، ایک دوسرے کا خراب اسمیل دوسرے کو پریشان کر سکتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ مسجد کی تطہیر اور تنظیف ہے جو ظاہری۔ اور جب ایک حاجی جاتا ہے میقات پر، مقررہ جگہ پر جہاں سے وہ نیت کر کے جاتا ہے لبیک اللہم عمرتن، تو یہ لبیک کا سلوگن توحید کا ہے، اور آگے شرک کی نفی کرتا ہے، لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو جس طرح کائنات کو پیدا کرنے میں اکیلا ہے، کائنات والوں کی بندگی میں بھی تو اکیلا ہی ہے، بندگیوں کا بھی اکیلا مستحق تو ہی، لا شریک لک، ان الحمد والنعمت لک والملک، تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے، ساری نعمتیں تیری ہی طرف سے، حکومت اور بادشاہت مل کے مطلق بادشاہت بلا روک ٹوک کی کائنات کے ذرے ذرے پر تیری ہے رب العالمین۔ پھر کہا گیا لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ربوبیت میں نہ الوہیت میں۔ یہ سلوگن ہی توحید کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جاتا ہے، وہاں پہنچتا ہے، کعبہ کا طواف کرتا ہے، اللہ اکبر، یہ نماز کا سلوگن ہے، اللہ اکبر۔ رکوع میں جاتا ہے تو اللہ اکبر، سجدے میں جاتا ہے تو اللہ اکبر۔ طواف کرنے کے لیے گیا، ختم کر دیا، صفا مروہ کی صحیح کر لیا، ختم۔ اس کے بعد جب 8 تاریخ کو جائے گا حج کے لیے، لبیک اللہم حج لبیک لبیک کرتا ہوا جائے گا۔ مینا سے عرفات میں جائے گا، لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا جائے گا۔ پھر وہاں سے مزدلفہ لوٹے گا، لبیک اللہم لبیک کرتا ہوا لوٹے گا۔ مزدلفہ سے رمیہ جمرہ کے لیے آئے گا، لبیک اللہم لبیک کہے گا، جہاں تک کہ رمیہ جمرہ عقبہ کو کنکری لگا دی۔ یہ دیکھ لیجئے، توحید ہی کا سلوگن ہے، اور کوئی شعار نہیں، اور کوئی نعرہ نہیں ہے۔ بادشاہ کی زبان پر بھی یہی نعرہ ہے، اور رعیت کی زبان پر یہی نعرہ ہے، کالے کی زبان پر یہی نعرہ ہے، گورے کی زبان پر یہی نعرہ ہے، اللہ کی توحید کا نعرہ ہے۔ اور کعبہ صرف کے لیے وہ عبادت اور طواف کی عبادت خاص ہے جو آپ نے سنا۔ نماز جب 2 رکعت آپ پڑھتے ہیں، اس میں مسنون ہے کہ الحمد شریف کے بعد قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد پڑھو، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ توحید کی عبادت، توحید عبادت پر یہ آیت ہے، اے کافروں میں اس اللہ کی بندگی کرتا ہوں جس کی تم نہیں کرتے، اور جن کی تم کرتے ہو میں کر نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتا، امپاسبل۔ تو سورہ کافرون جو ہے توحید عبادت کی دلیل ہے، اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ توحید الاسماء والصفات ہے، اللہ کے صفات بیان کیے گئے جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، توحید ربوبیت کا ایک پارٹ ہے۔ دونوں صورت کے اندر توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت۔ اللہ اکبر۔ صفا مروہ کی صحیح کرنے جاتے ہیں، آپ جب صفا پہ چڑھتے ہیں متوجہ ہوتے ہیں، ابدا بما بدا اللہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، جو کلمات پڑھتے ہیں اللہ پر، دیکھیے کیسے پاکیزہ کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر اسی مضمون کی تاکید ہے، وحدہ، وہ اکیلا ہے۔ پھر اسی مضمون کی تاکید ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزب الاحزاب وحدہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت فرمائی اور اسلام کو غالب کیا، اور کفر کے جموع اور لشکر کو اللہ تعالیٰ نے شکست و ریخت کا شکار کیا۔
یہ دیکھیے صفا اور مروہ پر ہے. اسی طریقے سے آپ وہ دیکھ لیجیے مشاعر مقدسہ مینا، عرفات، مزدلفہ، سب جگہ ٹھہرنا عبادت ہے. مسجد میں ٹھہرنا عبادت ہے، آپ کا روم میں ٹھہرنا عبادت نہیں ہے. بازار میں ہوٹل میں ٹھہرنا عبادت نہیں ہے، لیکن مسجد میں اگر ذکر و اذکار کے لیے اکٹھا ہے تو عبادت ہے. دنیا کے کسی مقام کو چومنا چھونا عبادت نہیں ہے. صرف حجر اسود کو اور رکن یمانی کو چھونا اور حجر اسود کو چومنا، تقبیل یا استلام، چھو کر کے چومنا. دور سے ہاتھ بڑھایا، لکڑی بڑھائی اور لکڑی کو چوم لیا، اس کو استلام کہتے ہیں. یہ صرف دنیا میں اسی مقام پر ہے. باقی لوگ پیشانی کا بوسہ لے، مشائخ کے باپ کی پیشانی کا بوسہ لے، آدمی اپنے بچے کی پیشانی کا گال کا بوسہ لے، بیوی کا بوسہ لے، عزیز و قریب کا بوسہ لے، وہ سب جائز ہے، لیکن عبادت نہیں ہے. عبادت ہے صرف حجر اسود کا بوسہ لینا، نبی کی سنت کی اقتداء میں. اس کے علاوہ اور کسی جگہ کو چھونا اور چومنا بدعت ہے. اللہ اکبر. یہ ہے توحید بھائی. اس کو سمجھتے کیوں نہیں ہے حجاج کرام؟ مینا میں آپ ٹھہرے ہوئے عبادت کر رہے ہیں، مزدلفہ میں جہاں جہاں بھی ہے وہ سب جگہ جو ٹھہرنے کی ہے وہ سب عبادت کی جگہ. طواف، صفا مروہ کی سعی، وقوف عرفہ، رمی جمرہ، سب لاقامت ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کو، ایک اللہ کی وحدانیت کو قائم کرنے کے لیے. بال مڈوانا عبادت ہے صرف حج کے موسم میں، صرف حج کے موسم میں عبادت ہے. باقی سال میں جب آپ کو کھجلی ہو، بڑا بال ہو، گرمی لگے مڑا لیجیے. لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بال مڑوانا، مونچھ مڑوانا تقویٰ تدین کی علامت ہے تو بڑے بیوقوف ہیں آپ. خوارج کی علامت ہے یہ بال مڑوا کے رکھنا، مونچھ مڑوا کے رکھنا. اور کچھ جاہل صوفیوں کی علامت ہے، جس کو دیکھیے گا بال ہمیشہ مڑے رہے گا، اب مونچھ منڈا ہوگا. صحابہ کرام کو تو بال سے اتنی محبت تھی کہ اللہ کے نبی نے کہا اللہ رحم کرے بال مڈوانے والے پر حج میں. تو صحابہ کہتے ہیں چھوٹا کروانے والے پر. پھر کہا اللہ رحم کرے مڈوانے والے. تو صحابہ کہتے ہیں اور چھوٹا کروانے والے پر. وہ چاہتے تھے کہ چھوٹا کروانے والے کے لیے بھی رحمت کی دعا کریں. تو تیسری مرتبہ میں یا چوتھی مرتبہ میں آپ نے کہا. یہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سال بھر بال بوڑھا ہوا ہے. ارے یہ بال نہیں رکھتا ہے، بال بوڑھا ہوا رکھتا ہے. متقی پرہیزگار آدمی ہے، اور اگر بڑے بزرگ کے ہاتھ سے اگر مڑ جائے بال، حضرت نے بال مڑ دیا تو ہو گیا، سر پر تھپتھپا دیا، کہا جا بیٹا کامیاب ہے، اب پھانس کے جنت میں بھاگ جائے گا. اب بزرگ کا پیر دھو کے پیے گا. تو بال مڑوانا تدین اور تقویٰ نہیں ہے، صرف حج میں تقویٰ ہے، حج میں عبادت ہے. جانور ذبح کرنا ہدایہ کی شکل میں، اور آپ جو غیر حاجی ہیں ان کے لیے ضحیہ کی شکل میں جانور کا ذبح کرنا، یہ عبادت ہے. فصل لربک ونحر، صرف اللہ کے لیے نماز پڑھو، اللہ کے لیے قربانی کرو. پورا کا پورا حج ایک ایک رکن دیکھ لیے اللہ تعالیٰ کی توحید کا منظر. اس کے علاوہ جو فائدے ہیں وہ بہت فائدے ہیں. آدمی جب اپنا سلا ہوا کپڑا اتارتا ہے، ایک چادر لپیٹتا ہے، ایک چادر بدن پہ ڈالتا ہے، تو آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ بادشاہ اور غریب سب اسی ایک لباس میں ہے. کفن پہن رہے ہو تو کفن پہن رہے ہو، موت کو یاد کرو نا. اور موت کو یاد کرنے کا مطلب ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تقویٰ کا توشہ اختیار کر کے آؤ. آ گیا ہے حج کر کے نماز کی پابندی نہیں، جا سکتا ہے جماعت سے نماز پڑھنے میں، گھوڑے میں نماز پڑھ رہا ہے، وقت بے وقت کر رہا ہے، داڑھی مڑوائے ہوا ہے. نماز حج کے لیے گیا تھا تو خود کی داڑھی چھوڑ دی تھا 10 دن پہلے سے، اور آیا تو 10 دن تک رکھے رہا جب تک ملاقاتیوں کی ملاقات ہوتی رہی، اور اس کے بعد پھر کلین شیور ہو گیا. حرام کرتے ہو، داڑھی مڑوانا حرام ہے. ایک مشت سے کم چھوٹا کراتے ہو تو حرام ہے. ایک مشت ہونی چاہیے داڑھی، اس سے کم کراتے ہو حرام کرتے ہو. جبکہ حکم تو یہ ہے کہ مطلق اس کو چھوڑو، لیکن جن علماء نے کہا کہ جائز ہے وہ بھی ایک مشت کی قید لگاتے ہیں، مٹھی بھر پکڑ کے جائز کہتے ہیں. آپ تو خود کی داڑھی رکھے ہوئے، اس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے، تو آپ حرام کر رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو کفن پہنتے ہیں آپ، اپنی موت کو یاد کیجیے. اور عرفات کے میدان میں جو لاکھوں لاکھ کا مرتا ہوا سیلاب آپ دیکھتے ہیں، تو قیامت کے میدان کو یاد کیجئے کہ اللہ رب العالمین جو کونے کونے سے لوگوں کو یہاں لانے پر قادر ہے، وہ تمام لوگوں کو اولین اور آخرین کو میدان محشر میں جمع کرنے پر قادر ہے. ھذا وباللہ التوفیق. اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.